یہ شخص دنیا کی تاریخ کا پہلا انسان بننے جا رہا ہے جو پوری دنیا کا چکر لگائے گا، وہ بھی پیدل، ننگے پاؤں، بنا کسی سواری کے۔ اور یہ کام 1-2 سال میں نہیں ہوا، بلکہ وہ 27 سالوں سے مسلسل چل رہا ہے، بنا ایک بار بھی گھر واپس آئے۔ اس دوران کتنی جنگیں ہوئی، موبائل فونز بن گئے، تبدیل ہو گئے، ٹیکنالوجی بدل گئی، اور 100 باتوں کی ایک بات، کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن آ گیا، لیکن یہ صرف چلتا رہا۔ اس کے یہ پیدل 27 سال کتنے کٹھن تھے، آپ اس کا ذرہ برابر بھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک جنونی برٹش سولجر کارل بشبی، اس نے اپنے گھر سے قدم باہر نکالا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ اس کا جنون تھا کہ وہ دنیا کا پیدل چکر لگائے گا۔ ہم نے تو صرف سن رکھا ہے کہ اگر ہم ایک نقطے سے زمین کا سیدھی لائن میں سفر کرنا شروع کر دیں تو ایک عرصے کے بعد ہم گھوم کر زمین کا چکر لگا کر واپس اسی جگہ پر پہنچ جائیں گے جہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا۔ یہ تھیوری بتاتی ہے کہ زمین گول ہے، اور کارل بشبی اس کو پروف کرنا چاہتا تھا۔ اس کا یہ سفر 1 نومبر 1998 کو چلی سے شروع ہوا۔ اس کے سفر کی 2 شرطیں تھی کہ نہ تو وہ کسی سواری کا استعمال کرے گا اور نہ ہی وہ گھر واپس لوٹ کر آئے گا، پھر چاہے اس سفر میں اس کی موت ہی کیوں نہ ہو جائے۔ سفر کی شروعات میں ہی اس کا سامنا اپنے سفر کے سب سے مشکل مقام سے ہو گیا۔ یہ تھا ڈرین گیپ۔ ڈرین گیپ اس دنیا کا سب سے دلدلی، خطرناک اور جنگل والا علاقہ ہے جس میں کوئی راستہ، کوئی سڑک تک نہیں ہے۔ اس جنگل میں اگر گم ہو گئے تو یہ جنگل آپ کو نگل جائے گا، اور پھر یہاں کے خطرناک جانور یہ انسان کو قتل کر دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ جنگل بھی اس نے کوئی 1-2 دن میں کراس نہیں کیا، بلکہ جب وہ گزر رہا تھا تب کولمبیا میں جنگ شروع ہو گئی تھی اور اس جنگل میں گوریلا وار چل رہی تھی، مگر پھر بھی یہ وہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے بچ نکلا۔ لیکن یہ تو ابھی سفر کی شروعات تھی، آگے مزید کام خراب ہونے والا تھا، کیونکہ اب اس کا سامنا ایک جمی ہوئی برفیلی جھیل سے تھا۔ یہ بیرنگ اسٹریٹ تھی جو امریکہ اور رشیا کے درمیان واقع ہے۔ ایک تو امریکہ اور رشیا کی وار، اور دوسرا اس جگہ کا جما دینے والا موسم جو مائنس سے بھی نیچے تھا۔ اسے برفیلی جھیل کو کراس کرتے کرتے 14 دن لگ گئے، اور وہ 14 دنوں تک اس جھیل کے اندر رہا۔ کئی بار چلتے چلتے ایسا موقع آیا کہ اس کا پاؤں سیدھا برف توڑ کر نیچے برفیلے ٹھنڈے پانی میں چلا جاتا تھا، اور ایک بار تو وہ تیرتے تیرتے اپنے راستے سے 80 کلومیٹر دور تک بہتا چلا گیا، لیکن وہ پھر بھی مرا نہیں، اور 14 دن بعد وہ دوسری طرف رشیا میں پہنچ گیا۔ رشیا جاتے ہی اسے قید کر لیا گیا اور 5 سال کی جیل کی سزا سنا دی گئی، مگر پھر رشین سرکار کو اس پر ترس آ گیا اور اسے اپنا سفر جاری رکھنے کا موقع دیا گیا۔ لیکن پھر آیا سال 2008۔ کارل بشبی کا سب سے کٹھن دور تھا۔ اس سال دنیا میں شدید بحران آیا اور اس کا ساتھ دینے والے، اس کو سپانسر کرنے والے بھی ہاتھ اٹھا گئے۔ کارل بشبی کا سب سے بڑا سپانسر تھا نیشنل جیوگرافک چینل، وہ بھی سال 2008 میں اس کا ساتھ چھوڑ گیا، اور یہ وہ وقت تھا جب کارل کئی دن تک بھوکا بھی رہا، مگر اس نے اپنا سفر جاری رکھا۔ اور پھر ایشیا پہنچ کر اس کے راستے کی سب سے بڑی مشکل اس کے سامنے تھی، کیسپیئن سی۔ اس سمندر کو پار کرنے کے لیے یا تو اسے ایران کی طرف سے جانا پڑتا یا پھر روس کی طرف سے گھوم کر جانا پڑتا تھا، مگر دونوں ہی ملکوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اس نے ترکمانستان میں اس سمندر کو پار کرنے کے لیے راستہ کھوجتے کھوجتے 1 سال کا انتظار کیا، مگر تھک ہار کر اس کو سمجھ لگ گئی اب صرف اس کو پار کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ سمندر کو تیر کر پار کیا جائے، جو تقریباً ناممکن تھا، کیونکہ ہسٹری میں آج تک کوئی بھی اس سمندر کو تیر کر پار نہیں کر سکا، مگر جنونی کارل بشبی نے اس سمندر میں قدم رکھ دیا۔ وہ سمندر میں کود پڑا اور اگلے 21 دن اس نے سمندر میں بتا دیے۔ وہ اس سمندر کو پار کرنے والا پہلا انسان بن گیا، اور اس کے بعد وہ آذربائیجان سے ہوتا ہوا ترکی پہنچا۔